إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معزز حاضرین جمعہ، دینی بھائیوں، بزرگوں، عزیز نوجوانوں، اسلامی ماں اور بہنوں، یہ حج کا سیزن ہے، موسم ہے. حج اسلام کا 5واں اور ایک بہت بڑا رکن ہے. حج میں در حقیقت بہت سارے سبق ہیں، بہت ساری نصیحتیں ہیں، بہت ساری یاد دہانیاں ہیں. ایک آدمی جب اللہ کے گھر کا ارادہ کرتا ہے، اس کے حج کا ارادہ کرتا ہے، تو دیکھیے اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید، اجتماعیت، ایک دوسرے کے حقوق اور ایک دوسرے کے احترام اور ایک دوسرے کو ہر طرح سے ملحوظ رکھنے کی بہت ساری بنیادی تعلیمات موجود ہیں. جب بندہ حج میں داخل ہوتا ہے تو دیکھیے وہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا غلغلہ لبیک پکارتے ہوئے داخل ہوتا ہے. جیسے ہم نماز میں اللہ اکبر کہہ کے داخل ہوتے ہیں، ایسے ہی ایک حج کرنے والا اور عمرہ کرنے والا جب داخل ہوتا ہے حج اور عمرے میں تو اپنی نیتوں کے بعد وہ لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے داخل ہوتا ہے. کیا ہے لبیک؟ کیا ہے تلبیہ؟ یہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا مظاہرہ ہے. اللہ تعالیٰ کی توحید کا مظاہرہ ہے. اللہ تعالیٰ کی توحید کا مظاہرہ کس طرح ہے؟ آپ دیکھیے، بندہ جب کہتا ہے، ایک حاجی اور ایک معتمر جب یہ کہتے ہیں کہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، اللہ کے حکم پر، اللہ کے بلاوے پر جب بندہ حاضر ہوتا ہے تو لبیک کہتے ہوئے حاضر ہوتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ اے اللہ، تیرے بلاوے پر، تیری بندگی کے لیے میں حاضر ہوں. اکیلا تو ہی معبود برحق ہے، تیرے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں. لا شریک لک، تیرا کوئی ساجیدار نہیں. اس ایمان اور اس یقین کے مظاہرے کے ساتھ بندہ حج میں داخل ہوتا ہے. کتنا ہمیں استحضار رہتا ہے، کتنا ہمیں بروقت ہر دعا، ہر کلمہ، ہر اعلان میں، ہر وظیفے میں جسے ہم پڑھتے ہیں، جس کا ورد کرتے رہتے ہیں، جس کو دہراتے رہتے ہیں، چونکہ ہماری زبان نہیں تو ہماری سمجھ میں بات نہیں آتی کہ ہم کہتے کیا ہیں. اس لیے ان کو سمجھنا بھی ضروری ہے کہ ہم بولتے کیا ہیں، کہتے کیا ہیں. ہم کہتے ہیں اللہ تیرے حکم پر ہم
ہوئے, تیرے دربار میں تیری بندگی کے لیے حاضر ہوئے, تیرا کوئی شریک نہیں, کسی چیز میں تیرا کوئی شریک نہیں, نہ تیری عبادت میں کوئی شریک ہے, نہ کائنات اور آسمانوں اور زمینوں اور ان میں جتنی مخلوقات ہیں ان کے پیدا کرنے میں شریک ہے, نہ کوئی ان کے چلانے میں شریک ہے, نہ کوئی نفع و نقصان کا مالک ہونے میں تیرا شریک ہے کہ تو جس طرح نفع و نقصان کا مالک ہے ویسے یہ بھی نفع و نقصان کے مالک ہیں. ایسے ہی تو ہی بادشاہ ہے اصل اور حقیقی مالک اور بادشاہ تو ہی ہے. جسے چاہتا ہے تو بادشاہت دیتا ہے. یہ ناپائیدار بادشاہتیں بھی جسے اللہ چاہتا ہے اسی کو ملتی ہے. اس میں بھی کسی کی کوئی ساجھیداری نہیں, کوئی کسی کے نام پر, کسی اپنے بت کے نام پر, کسی اپنے بھگوان کے نام پر, جو اپنی حکومتوں کے اور اپنے مطلب پاور کے تعلق سے عقیدہ رکھتے ہیں کہ ان کی طرف سے ہمیں یہ مل رہا ہے, ہمیں یہ قوت حاصل ہو رہی ہے. اس بات کا اعلان ہے کہ اللہ تعالیٰ بادشاہتیں دیتا ہے, دنیا کی جو بھی حیثیتیں دیتا ہے یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے, کسی اور کی اس میں کوئی ساجھیداری نہیں. یہ اس ایمان کا ایک مظاہرہ اور اس یقین کا مظاہرہ ایک حاجی جب کرتا ہے تو اس کے دل کی جڑوں میں بھی یہ چیز ہونی چاہیے. جس طرح اس کی زبان پر ہے تو وہ اس سچائی کو اندر سے مانتا ہو اور زبان سے کہتا ہو کہ اللہ تیرا کوئی ساجھیدار نہیں, دنیا کے نظام کے چلانے میں کوئی ساجھیدار نہیں ہے, کسی بھی طرح کے نفع و نقصان پہنچنے میں یا پہنچانے میں تیری ہی مشیت کا دخل ہے, کسی اور کا نہیں ہے. تو اگر نہ چاہے تو کسی کو کوئی نفع نہیں پہنچ سکتا, تو اگر نہ چاہے تو کسی کو کوئی نقصان پہنچ نہیں سکتا. یہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا اور اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان کا یہ تقاضا ہے. بندہ جب پہنچتا ہے وہاں, جب پہنچتا ہے حج پہ اور داخل ہوتا ہے حرم میں, تو دیکھیے اس کے سامنے پوری تصویر آتی ہے. وہیں حرم میں داخل ہوتا ہے, حجر اسود جس رکن پہ نصب ہے, جس کونے پہ, وہاں سے اس کا طواف شروع ہوتا ہے. تو دیکھیں اس کا عقیدہ کتنا مضبوط ہوتا ہے کہ اس عقیدے کے اظہار کے ساتھ اور سمجھ کے ساتھ وہ اللہ کے گھر کا طواف کرتا ہے کہ نہ یہ حجر اسود میں کوئی نفع نقصان کی طاقت ہے, نہ کعبہ کی دیواروں میں کعبہ کے اوپر غلاف جو لگا ہوا ہے اس غلاف کے اندر کسی قسم کا تبرک ہے. کعبہ کی دیواروں کے تعلق سے بھی اس کا یہ ایمان اور عقیدہ ہوتا ہے کہ اس کو چھونے سے, اس کو چاٹنے سے, اس سے چمٹنے سے ہمیں کوئی نفع حاصل ہوگا, کوئی نقصان کوئی کسی نقصان سے ہم بچ جائیں گے. اس سارے طریقے سے, سارے نظریے سے وہ بہت بلند ہوتا ہے, کیونکہ اس کا عقیدہ ہوتا ہے کہ نفع اور نقصان کسی بھی چیز کے مسئلے میں اللہ تعالیٰ کا کوئی ساجھیدار نہیں. جتنا اللہ تعالیٰ نفع چاہتا ہے بندے کو پہنچتا ہے, جتنا نقصان اس نے لکھ رکھا ہے اتنا نقصان پہنچتا ہے. اس سے زیادہ نفع ساری دنیا جمع ہو جائے تو نہ بندے کو پہنچا سکتی ہے دنیا جتنا لکھا ہے اس سے زیادہ, اور نہ ہی کوئی نقصان پہنچا سکتی. یہ سبق کوئی معمولی نہیں ہے. یہ سبق آپ سوچئے کوئی معمولی ہے. آج ہمارا اپنا تصور یہ ہے کہ ہم جس کی چاہیں اس کی عزتوں کو اچھال دیں اور اس کو نقصان پہنچا دیں, جس کو چاہیں اس کو بلند کر دیں اور اس کی حیثیت کو بڑھا دیں. یہ سبق ہے. یہ سبق ہے عقیدے کا کہ اپنی صلاحیت, دنیا کی صلاحیت سب جمع ہو کر کے کوئی طاقت اگر چاہے کسی کو نفع پہنچانا تو اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے زیادہ اسے نفع نہیں پہنچا سکتا, نہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے زیادہ اس کو نقصان پہنچا سکتا ہے. اللہ نے جتنی تقدیر میں جتنا نفع اور جتنا نقصان لکھا ہے اتنا ہی بندے کو پہنچنے والا. یہ ہے اصل عقیدے کا اور ایمان کا تصور. ہم دیکھیے جس دنیا اور جس ماحول میں جیتے ہیں
اس ماحول کا کیا ذہن ہے، اس ماحول میں ذہن کیا ہے؟ ہم جس ماحول میں جیتے ہیں اس میں ہم اس طرح جیتے ہیں کہ جیسے جس کی چاہیں اس کی عزت گھٹا دیں اور جس کی چاہیں گروپ اور بیان بازیوں کے ذریعے اس کی عزت بڑھا دیں۔ ایسا نہیں ہے، یہ ایمان کے منافی ہے۔ آخر دیکھیے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوسہ دے رہے ہیں حجر اسود کا اور کہہ رہے ہیں کہ یہ حجر اسود تو ایک پتھر ہی ہے، تو ایک پتھر ہی ہے، تیرے اندر کسی نفع و نقصان کی کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی نفع تو پہنچا دے کوئی نقصان تو پہنچا دے، تیرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، بس حجر اسود کا چومنا یہ عبادت ہے، یہ سنت ہے، اللہ کے نبی کی سنت ہے یہ۔ تو کہتے ہیں اس لیے میں اے حجر اسود تمہیں بوسہ دیتا ہوں، تجھے چومتا ہوں، ورنہ تو ایک پتھر ہی ہے، ایک پتھر کی حیثیت، ایک مورتی کی حیثیت، وہ حجر اسود ہو یا کوئی مورتی ہو، اس کی حیثیت ایک ایمان والے، ایک رب العالمین کے اوپر عقیدہ رکھنے والے کے یہاں کیا ہے؟ یہ پتھر ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں، ان کے اندر کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب ایک بہت بڑی حجت قائم کرنی ہوئی تو کیا کہا؟ جب لوگوں نے کہا کہ ابراہیم ہی ہے جو ہمارے بتوں کے تعلق سے ان پر نقد کرتا ہے اور ان کے تعلق سے بے ادبی کرتا ہے، جو ان کا کہنا تھا، اور اسی ابراہیم نے ہی ہمارے بتوں کو توڑا ہے، ہمارے معبودوں کو توڑا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تمہارے بت گدے میں، تمہارے بت خانے میں جو سب سے بڑا معبود موجود ہے، بت موجود ہے تمہارا، اسی سے پوچھو اگر وہ بولتا ہو، اگر وہ تمہارا معبود بولتا ہو تو اسی سے پوچھ لو کہ توڑا کس نے ہے۔ دنیا کی بات جانے دو، دنیا اپنے معبودوں کے پیچھے ریجھ رہی ہے، مگن ہے، لیکن ہم ایمان والوں کا عقیدہ کتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ ان معبودوں کی، جن کو پتھروں کی صورت میں کسی بھی شکل میں جو بنا کر کے رکھا گیا ہے، ان معبودوں کی کیا حیثیت ہے؟ کچھ حیثیت نہیں، یہ خود اپنے مالک نہیں، یہ اپنے نفع و نقصان کا اختیار رکھنے والے نہیں، یہ دوسرے کو نفع و نقصان کیا پہنچا سکتے ہیں۔ ہم کسی کے معبود کی کوئی برائی، کوئی کسی کے معبود کے شان میں گستاخی اور انسلٹ کی بات نہیں کر سکتے، نہ ہمارا دین، ہمارا اخلاق اس کی اجازت دیتا ہے، لیکن ہمارا اپنا ایمان اور عقیدہ اور دنیا کو سچائی بتانے کی جو ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ جنہیں اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو، جنہیں اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہو، جن کو نفع و نقصان کے لیے پکارتے ہو، جن کو کہتے ہو کہ یہی سب دنیا اور جہان بنانے والے ہیں، یہ بتاؤ کہ یہ نہ بول سکتے ہیں، نہ یہ تمہاری کچھ مدد کر سکتے ہیں۔ اگر یہ مدد کر سکتے ہیں تو یہ تو سب سے پہلے اپنی مدد کرتے، یہ اپنی مدد نہیں کر سکتے تو تمہاری مدد کیا کریں گے؟ ایک ایمان والے کا عقیدہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان کے ساتھ اتنا مضبوط ہونا چاہیے، اتنا مضبوط ہونا چاہیے، جس طرح وہاں پہنچ کر کے بہت ساری چیزیں یاد کرتا ہے بندہ۔ اللہ تعالیٰ پہنچاتا ہے اپنے بندوں کو جب حج پہ اور عمرہ پہ، اور جب وہاں پہنچتے ہیں تو ان کو یاد آتی ہے ابراہیم علیہ السلام کی تاریخ، یاد آتی ہے حاجر کی تاریخ، حاجرہ جن کو ہم کہتے ہیں، یاد آتی ہے اسماعیل علیہ السلام کی تاریخ۔ تو کیا تاریخ ہے ان کی زندگیوں میں کیا سبق ہے؟ ان کی زندگیوں میں دیکھیے سبق کس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رکھا ہے۔ یہی ابراہیم ہے، یہی ابراہیم ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے تو اللہ کے اوپر ایمان اور اس پر بھروسہ کتنا مضبوط ہوتا ہے کہ اپنی بیوی کو، اپنے اس دودھ پیتے بیٹے کو، اسماعیل کو لے جاؤ مکہ کی وادی میں، وہیں چھوڑ دو، میرے حکم پر چھوڑ دو۔ اتنا پختہ ایمان ہے آپ کا، اتنا پختہ عقیدہ ہے آپ کی بیوی حاجر کا کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں یہاں چھوڑ دینے کا حکم دیا ہے تو اللہ کبھی ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ کی فرما برداری اصل ہے، اللہ کی فرما
کرنی ہے اور اللہ کی فرمانبرداری میں ضمانت ہے، اللہ کی فرمانبرداری میں عزت اور حفاظت کی ضمانت ہے۔ یہ سبق ہمیں وہاں پہنچتے ہیں تو ملتا ہے۔ وہیں حجر اسود، وہیں زمزم کا کنواں ہے، اسی کے بغل میں لا کر کے چھوڑا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اور جو کچھ توشا تھا تھوڑا بہت وہ دے دیا تھا، اس کے بعد نکل گئے تھے اور یہ سبق بتا کر کے نکل گئے تھے کہ رب العالمین کا حکم ہے، اور یہ سبق ملنے کے بعد، یہ بتانے کے بعد کہ اللہ کا حکم ہے، ہاجرہ کہتی ہیں کہ جب اللہ کا حکم ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کی زندگی کو اور ان کے اعمال کو اللہ تعالیٰ نے یادگار بنا دیا۔ لاکھ روز وہاں پہنچ کر کے ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو حجر اسود سے لے کر کے زمزم کے کنواں تک اور صفا سے مروہ تک کی سعی کو، اور اسی طرح جمرات کی رمیہ تک، عرفہ تک کے سارے واقعات کو بندہ یاد کرتا رہتا ہے اور سبق حاصل کرنے والا سبق لیتا رہتا ہے کہ کتنی بڑی توحید اور کتنی بڑی اللہ تعالیٰ سے رشتے کی مضبوطی کی یہ شکل ہے جو اللہ تعالیٰ نے حج کی صورت میں بندے کے لیے دیا ہے۔ تو یہ سب چیزیں اگر حاصل کرتا ہے بندہ حج پہ جا کر کے، حج کے اس اہم رکن کو مطلب انجام دے کر کے یا سمجھ کر کے، تو اسے یہی سمجھ میں آتا ہے کہ اس میں در حقیقت توحید کا سبق ہے، در حقیقت اطاعت و فرمانبرداری کا سبق ہے۔ ایک بندہ جب اللہ کے حکم سے احرام پہن لیتا ہے، حج کا وہ کپڑا جس کو احرام کہا جاتا ہے، 2 بلا سلے ہوئے کپڑے مرد پہنتا ہے اور عورتیں اپنے لباس میں رہتی ہیں، احرام کی نیت ان کی ہوتی ہے، تو دیکھیے ان کا ایک تصور ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی فرمانبرداری کرتے ہوئے ایسا کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کی فرمانبرداری کا مظاہرہ ہوتا ہے کہ رب العالمین کا حکم ہے، ہمارے نبی کی سنت اور تعلیم ہے کہ ہمیں 2 بلا سلے ہوئے کپڑوں میں اللہ کے گھر کا حج کرنا ہے۔ ہمیں حج کرنا ہے تو اللہ کے گھر کا 2 بلا سلے ہوئے کپڑے میں کرنا ہے، اور ایسے ہی حج کرتا ہے حاجی، عمرہ کرتا ہے عمرہ کرنے والا۔ کیا سبق اسے ملتا ہے؟ اسے سبق یہ ملتا ہے کہ رب العالمین کے حکم کی اور سنت کی پیروی ہی ایک مسلمان کی زندگی کا اصل ہے۔ سبق یہی ملتا ہے کہ یہی اصل ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس کے پیچھے مصلحت کیا ہے، اس کے سمجھ میں آتی ہے کہ نہیں آتی ہے۔ اس کی سمجھ میں تو یہ مصلحت آتی ہے کہ نہیں آتی ہے کہ رب العالمین کا حکم ہے، تو رب العالمین کے ہر حکم کے پیچھے مصلحت ہے، اور بہت بڑی مصلحت ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرا بندہ میرے حکم کی فرمانبرداریاں اس طرح کرے کہ فرمانبرداریوں کی اسے عادت ہو۔ اگر اسے کہا جائے کہ احرام پہن لیا، اتنی مقدس اور عظیم عبادت میں تم لگے ہوئے ہو، تمہیں خوشبو نہیں لگانی ہے، تو خوشبو نہیں لگائے گا۔ آپ بتائیے، خوشبو نہیں لگائے گا، کیوں نہیں لگائے گا؟ حکم ہے اس کے لیے اللہ کا، تعلیم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ کا حکم ہے، نبی کے واسطے سے تعلیم ہے کہ یہ اللہ کی عبادت کرتے ہوئے یہ طریقہ اپنانا ہے۔ پہلا جب طواف کرتا ہے تو پہلے طواف میں داہنا کندھا کھلا رکھتا ہے، چادر کندھے کے نیچے سے ہاتھ کے بائیں کندھے پر ڈال دیتا ہے، یہ شانہ کھلا رکھتا ہے۔ پورے 7 چکر جب پہلا طواف کرتا ہے، آپ سوچئے پہلا طواف کرتا ہے، اس کے لیے حکم ہے کہ وہ اپنے کندھے کو کھلا رکھے، چادر کندھے سے نیچے لا کر کے داہنے اور بائیں کندھے کے اوپر ڈال لے، بایاں کندھا ڈھکا رکھے، داہنا کندھا کھلا رکھے۔ یہ تعلیم ہے بندے کو کہ اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری تمہیں اس کے حکم کے مطابق، اس کے نبی کے سنت کے مطابق کرنی ہے۔ جب بندہ اس طرح کی فرمانبرداریوں کو انجام دیتا ہے تو وہ اپنے آپ کو پابند سمجھتا ہے کہ وہ اللہ کے دین کا پابند ہے، وہ آزاد نہیں ہے۔
ہمیں اگر اپنی عام زندگی میں کہا جائے کہ ہمارے لیے لباس میں پابندی ہے کہ ٹکنوں سے نیچے ہمارے لباس نہ رہیں، یہ پابندی ہمارے بزرگ خاص طور پر ہمارے نوجوان کیوں نہیں کر پاتے؟ عام طور پر ہمارے نوجوان کیوں نہیں کر پاتے؟ ان کے ذہن میں، ان کے دماغ میں یہ چیز داخل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور رسول کی فرما برداری ہی اسلام ہے، یہی اسلام ہے۔ مسلمان ہیں تو لازم ہے فرما برداری کرنا، اور جب فرما برداری کرنا لازم ہے تو کہاں کس بات کی فرما برداری کرنی ہے، کس حکم کی فرما برداری کرنی ہے؟ بندے کو ہر وقت ہر موقع پر اس کی تلاش ہونی چاہیے، اور علم ہو گیا تو اس پر عمل ہونا چاہیے۔ بندہ جب دیکھیے اللہ کے گھر میں پہنچتا ہے اور کعبہ کو دیکھتا ہے تو کتنا خوشیوں سے وہ لبریز ہو جاتا ہے، کتنی خوشی حاصل ہوتی ہے اس کو جب اللہ کے گھر کو دیکھتا ہے۔ اس کی عظمت، اس کا احترام، اس کی تکریم، اس کی عزت اس کے دل میں کتنی بڑھ جاتی ہے۔ کعبہ تو ایسے ہی قبلہ ہمارے دلوں میں کتنا محبوب ہے، لیکن اسے اس وقت یہ بھی یاد آتا ہے، یہ بھی یاد آنا چاہیے کہ یہ کعبہ بڑی حرمتوں والا کعبہ، بڑی عظمتوں والا کعبہ، ہمارا قبلہ، اس کی شان، اس کی عزت، اس کی عظمت بہت بڑی ہے۔ تو اسے یہ بھی یاد آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک ایمان والے کی حرمت اور عزت اس سے بھی بڑی ہے، ایک ایمان والے کی عزت اور شان اور حرمت اس سے بھی بڑی ہے۔ کعبہ کی حرمت اور کعبہ کی عظمت پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا، انگشت نمائی نہیں کر سکتا۔ ایسے ہی وہ جب کعبہ کو دیکھتا ہے تو اسے یاد آتی ہے بات، اسے یاد آتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سلف کی بات یاد آتی ہے کہ آپ نے کعبہ کی عظمت و حرمت کا اعلان کیا کہ کتنا عظیم ہے اپنی حرمت اور اپنے احترام کے اعتبار سے ہے کعبہ، لیکن ایمان والے کی عزت اس سے بھی بڑی ہے۔ ایک آدمی حج کرتا ہو، کعبہ کی حرمت اور عظمت جانتا ہو، اس کے بعد بھی یہ نہ جانتا ہو، یہ نہ سمجھتا ہو کہ ایک ایمان والے کی عزت اور حرمت بہت بڑی ہے۔ کتنے لوگ پہنچتے ہیں، ہم میں کتنے لوگ پہنچتے ہیں، کعبہ کا براہ راست نظارہ کرتے ہیں، کعبہ کو اپنی کھلی ہوئی آنکھوں سے کعبہ میں پہنچ کر کے، صحن کعبہ میں، مسجد حرم میں پہنچ کر کے دیکھتے ہیں، لیکن آپ دیکھیے کتنا سبق لیتے ہیں، کتنا یاد رہتا ہے۔ رات دن عزتوں کے ساتھ کھیلنا، چھوٹے بڑوں کی حرمتوں کے ساتھ کھیلنا، تان تشنی کرنا، جھوٹی باتیں کرنا، تہمتیں لگانا، غیبتیں کرنا، عام طور پر بالخصوص ہمارے نوجوانوں کا اور گروہ بازوں کا یہی کام۔ انہیں یہ نہیں پتا ہے کہ ایک مومن کی عزت اور حرمت کا مقام کتنا بڑا ہے۔ چغلیاں کرنا، آپ بتاؤ کبھی ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہماری زبانوں سے جو ساری یہ سب باتیں جو خرافات کی، بکواس کی ہوتی ہے، اور اس کو ہم آگے بڑھاتے رہتے ہیں، اور بلا سوچے سمجھے، بلا احساس کے بھی ہم یہ باتیں کرتے رہتے ہیں، تو کیا ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں سوچتے تو اس کا انجام کچھ نہیں ہے؟ کبھی ایسا سمجھ میں آتا ہے کہ آدمی سوچتا نہیں ہے، کرتا رہتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بندہ ایک کلمہ بولتا ہے، ایک سینٹینس، اسے پتا نہیں ہے کہ اس کی سنگینی کتنی ہے، وہ خطرناک کتنا ہے، وہ تباہ کن کتنا ہے، پتا نہیں ہے، بولتا ہے اور لوگ اس کی تائید میں آ جاتے ہیں، انہیں بھی پتا نہیں ہے کیا بولا جا رہا ہے، کس کی تائید ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس کلمے کی وجہ سے وہ جہنم کی اتنی گہرائی میں چلا جاتا ہے، جتنی مسافت ہے،
مشرق اور مغرب کی اتنی مسافت کی گہرائی میں وہ جہنم میں چلا جاتا ہے۔ آپ دیکھیے اپنی زندگی میں ہم دیکھیں، اللہ تعالی ہم سب کو نصیحت حاصل کرنے کی توفیق دے۔ میں اپنے کو آپ سے زیادہ مستحق سمجھتا ہوں اور آپ سب کو نصیحت کرتا ہوں، بالخصوص دینی ماؤں بہنوں کو اور خاص طور پر اپنے عزیز نوجوانوں کو، بچوں کو، بیٹوں کو، کہ دیکھو کچھ بھی مت بولو، کچھ بھی مت بولو، یہ بہت خطرناک ہے۔ کچھ بھی مت اپنی زبان سے نکالو، کچھ بھی مت پھیلاؤ، یہ بہت خطرناک ہے۔ اس کی خطرناکی کا اندازہ اسی سے کرو کہ ایک کلمہ بول کر کے ایک سنٹنس جہنم کی اتنی لمبی گہرائی میں چلا جاتا ہے، اتنی گہرائی کی مسافت ہوتی ہے جتنی مشرق اور مغرب کی ہے۔ یہ اتنی مسافت کی گہرائی میں وہ جاتا ہے۔ کتنی ہماری زبانیں آزاد ہیں، کتنے ہمارے قلم آزاد ہیں، کتنا سوشل میڈیا پر ہم آزادانہ عمل کرتے ہیں۔ ہمیں ایسا ہی لگتا ہے کہ آدمی یہ سب عمل کرتا ہے، اسے پرواہ نہیں، اسے سمجھ نہیں۔ اسے اگر سمجھ ہو اور اس کا ایمان ہو اور اس کا ایمان بر وقت زندہ ہو تو وہ بچا لے گا اپنے آپ کو، نہیں تو ایسی باتیں کیا کسی کے تعلق سے ہم کر بیٹھتے ہیں کبھی بشری تقاضوں سے، تو ہم اس پر افسوس کرتے ہیں۔ ورنہ دیکھیے کتنی خطرناک بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کسی کی عزت کے ساتھ کھیلتا ہے، کسی پر تان تشنی کرتا ہے، کسی پر تہمت لگاتا ہے، اور یہ ایسا اس کی نظر میں عام مسئلہ ہوتا ہے کہ اس کی سنگینی نہیں سمجھتا کہ کتنی خطرناک بات، بہت خطرناک بات ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور بعض صحابہ کعبہ دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کعبہ تیری شان بہت بلند ہے، تیری عزت اور تیرا مقام بہت بلند ہے، لیکن ایک مومن کی عزت تجھ سے بھی بڑی ہے۔ آپ بتاؤ ہمارے عزیز نوجوان، سوچو کیا کبھی ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا ایمان والا بھائی ہے، ہمارا بزرگ ہے، جس کا احترام ہم پر واجب ہے، وہ ہم میں معصوم نہیں ہے، وہ غلطیوں سے پاک نہیں ہے، لیکن اس کا احترام واجب ہے۔ اس کی شان میں، اس کے تعلق سے تان تشنی، اس کے تعلق سے جھوٹی باتیں، اس کی چغلیاں، یہ ہمارے لیے خطرناک ہو سکتی ہے۔ آدمی نہیں سوچتا ہے اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ اس کا نتیجہ دنیا میں بھی بہت خطرناک ہے۔ اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے، ہمیں ہماری حفاظت فرمائے، ہمیں اپنی ہر کمیوں کوتاہیوں سے جو ہوتی رہتی ہیں اللہ تعالی ہمیں توبہ کی توفیق دیتا رہے۔ یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں من یضمن لی ما بین لحیین وما بین رجلین اضمن لہ الجنہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص، جو مرد و عورت، جو چھوٹا بڑا مجھے اس بات کی ضمانت دے دے، گارنٹی کہ میں اپنی زبان کی حفاظت کروں گا، وہ اپنی زبان کی حفاظت کی گارنٹی مجھے دے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی گارنٹی مجھے دے، تو میں اس کے لیے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں، اس کے لیے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ آدمی حج میں جاتا ہے، حج میں پہنچتا ہے، خانے کعبہ کو دیکھتا ہے، اس کا ذہن اس تعلیم کی طرف لوٹ کر کے اس کے اندر اور ثابت اور راسخ ہو جانی چاہیے کہ یہ میں نے کعبہ دیکھا، کعبہ کی عظمت کا احساس ہمارے دلوں میں اور اس کا احترام اور بڑھ گیا، تو اس کا یہ سبق اس کی زندگی میں بڑھ جانا چاہیے کہ ایک مومن کی عزت و حرمت کتنی بڑی چیز ہے، ایک مومن کی عزت اور تعظیم اس سے بھی بڑی ہے۔ لیکن وہیں رہتے ہوئے اگر آدمی ایک دوسرے پر لعن طعن کرتا ہو، ایک دوسرے سے ناجائز جدل اور بحث کرتا ہو، ایک دوسرے کی عزت و آبرو کے خلاف باتیں کرتا ہو، آپ بتائیے کتنی افسوس کی بات ہے، کتنی محرومی کی بات ہے۔ اور حج کر کے لوٹ کر کے آتا ہو پھر بھی وہی اس کے حالات۔ تو آخر جس حج کو
اس نے اللہ تعالیٰ کی جنت پانے کے لیے کس نیت سے حج کیا بندے نے؟ کیا ارادہ ہے اس کا حج کے پیچھے؟ کیا اس کا یہ ارادہ نہیں ہے کہ میں حج پہ اس لیے جا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے پاک کر دے، مجھے پاک کر دے، مجھے حج مبرور عطا فرما دے، حج مقبول ہمیں حاصل ہو جائے، ایسی توفیق اللہ دے دے؟ جس حج مقبول کا بدلہ اللہ کے ہاں جنت بھی ہے، اس جنت کی راہ میں روڑا کیا ہے؟ اس جنت کی راہ میں روڑا کیا ہے؟ آدمی کی ایک دوسرے کی بے حرمتی، ایک دوسرے پر لعنت، ایک دوسرے کی بلا وجہ تفسیق و تبدیل، غیبت اور تہمت۔ یہ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ انسان کی زبان بہت خطرناک ہے، بہت خطرناک ہے۔ عام طور پر ہمارا اپنا سماج، آپ دیکھیے، آپ اپنے تجربے سے دیکھیے، ہر آدمی اپنے عمر اور اپنے ماحول میں رہنے کے جو تجربے رکھتا ہے اس سے دیکھیے، کیا لوگ عام طور پر ایک دوسرے سے محفوظ ہیں؟ ایک دوسرے کی تہمت، ایک دوسرے کی غیبت، ایک دوسرے کی چغلی، ایک دوسرے کے جھوٹ نہیں محفوظ ہے۔ زبان چلتی رہتی ہے، جھوٹی باتیں، شہادتیں ہوتی رہتی ہیں، تہمتیں لگائی جاتی رہتی ہیں، آدمی پرواہ نہیں کرتا۔ حدیث میں آتا ہے کہ ہر روز ہر انسان سے اس کے جسم کے سارے اعضاء، یہ جسم کے سارے پارٹ جو ہیں، یہ درخواست کرتے ہیں۔ کس سے درخواست کرتے ہیں؟ زبان سے، کہ ہمارا معاملہ تم سے متعلق ہے، تم اگر صحیح ہو تو ہم صحیح ہیں، اگر تم نہیں صحیح ہو، یعنی زبان نہیں صحیح ہے، اگر ہمارے جسم کی تم زبان صحیح نہیں ہو تو ہم صحیح نہیں رہ پائیں گے۔ آپ سوچئے، اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ بندے کی اگر زبان صحیح نہیں ہے، بندے کی اگر گفتگو سے لوگ محفوظ نہیں ہیں، بندے کی اگر جھوٹی تہمت، غیبت اور برائیوں سے لوگ محفوظ نہیں ہیں، تو آپ دیکھیے پھر پورا جسم پناہ مانگتا ہے، ہاں کہ ہم بھی محفوظ نہیں رہ پائیں گے۔ یعنی خیر ہے اس میں زبان صحیح ہے تو آدمی کے معاملات صحیح ہیں، زبان صحیح نہیں ہے تو دیکھیے اس کا معاملہ کیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے ایک آدمی کے پاس عبادتیں کم ہیں، اس کا اخلاق صحیح ہے، اس کی زبان صحیح ہے، تو جنت میں جائے گا۔ ایک آدمی کے پاس بہت ساری عبادتیں اور نوافل و صدقات ہیں، اگر اس کی زبان صحیح نہیں ہے تو جنت میں نہیں جائے گا جنت میں۔ اس لیے احساس کرنے کی ضرورت ہے ہم سب کو، ہم کیا باتیں کرتے ہیں۔ عام طور پر تو یہ ہوتا ہے کہ ہم باتیں کرتے ہیں، ہم احساس سے باہر چلے جاتے ہیں، شعور نہیں رہتا، پختگی نہیں رہتی، یقین نہیں رہتا، انجام پر نظر نہیں رہتی کہ ہم کیا باتیں کرتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان بہت بڑی تباہی میں چلا جاتا ہے، بہت بڑی تباہی میں ڈال دیتا ہے۔ اس سے بچنا ضروری ہے۔ جہاں بہت سارا سبق ہے، دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، حج کے خطبے میں آپ نے فرمایا تھا کہ تم پر تمہارے اپنوں کی عزت، ان کا مال، ان کی جان حرام ہے، ان کی عزتوں کے ساتھ نہیں کھیل سکتے، ان کی عزت محترم ہے، ان کا مال ناجائز استعمال نہیں کر سکتے، تصرف نہیں کر سکتے، یہ تمہارے لیے حرام ہے، ان کا خون تمہارے اوپر حرام ہے۔ آپ بتائیے کیا ہمارا شعور اتنا پختہ ہے، کام کرتا ہے کہ کسی بھی اپنے بھائی کا مال اور اپنے بھائی کی عزت کی حرمت کا ہم احساس رکھتے ہو؟ عام طور پر کوئی پرواہ نہیں ہے۔ عام طور پر کون کس کے تعلق سے کیا باتیں کرتا ہے، کیا کرے گا، کچھ پتا نہیں کہ کتنی خطرناک باتیں کرے گا۔ یہ ہماری آپ کی صورتحال بن گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عبادتوں کے مصلحتوں کو ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔ رب العالمین ہمیں اپنا فرما بردار بنائے رکھے،
زبان کی خطرناکی، قلم کی خطرناکی، اور اسی طرح ایک دوسرے کی عزت و آبرو کے تعلق سے اس کی خطرناکی کے تئیں ہمیں حساس بنائے رکھے اللہ تعالیٰ. ہم سب کو اس کی دعا کرتے رہنا چاہیے. ایسے ماحول میں، جس ماحول میں ہم جیتے ہیں، اس ماحول میں علاوہ دوسروں کی برائی کے عام طور پر پتہ نہیں کہ کوئی اور بھی کام ہوتا ہو. ایسے ماحول میں اگر آدمی فکر مند ہو، فکر مندی کی اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگے اور توفیق پائے تو اس سے بڑی کوئی چیز نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو اچھی طرح یاد رکھنا چاہیے. صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں جو شخص، جو مرد و عورت مجھے ضمانت دے کہ وہ اپنی زبانوں کی حفاظت کرے، جو اپنی زبان کی حفاظت کرے گا، اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرے گا، وہ زبان جو اس کے دونوں ہونٹوں کے بیچ میں ہے، وہ شرمگاہ جو اس کے دونوں پیروں کے بیچ میں ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں اس کے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی فکر کی توفیق دے. رب العالمین جب تک ہم زندہ رہیں تیرے تقویٰ پر رہیں، تیرے نبی کی سنت پر رہیں، مسلک سنت پر رہیں، مسلک صحابہ پر رہیں، اور جب بھی ہماری موت ہو تو سنت پر ہو، سنت کی راہ پر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.